السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان چل رہا ہے اوقات نماز کا، نماز کے وقتوں کا بیان چل رہا ہے۔ تو آج سے یہاں سے عشاء کے وقت کا بیان شروع کیا جاتا ہے۔ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک عشاء کا جو وقت ہے وہ شفق ابیض کے غائب ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اب شفق ابیض کیا ہے؟ اس سے پہلی ویڈیو میں مغرب کا وقت بیان کیا گیا تھا، اور مغرب کا وقت آفتاب کے غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور آسمان پر جب ایک سرخی باقی رہتی ہے اور اس کے بعد ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے، اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ تو جو وہ سفیدی ظاہر ہوتی ہے آسمان کے چاروں کناروں پر، آسمان کے کنارے پر وہ جو سفیدی سی روشنی سی رہتی ہے، جب تک وہ رہتی ہے مغرب کا وقت رہتا ہے، اور جب وہ غائب ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کا وقت پھر شروع ہوتا ہے، اور صبح صادق تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ صبح صادق تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ یہی وتر کی نماز کا بھی وقت ہے، لیکن وتر کی نماز کا وقت عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عشاء کا وقت شفق ابیض یعنی کہ جو سفیدی رہتی ہے آسمان کے کنارے پر، جب وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور صبح صادق تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے۔ اور وتر کا بھی یہی وقت ہے، لیکن وتر عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد وتر کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ ہے کہ عشاء کی نماز کا مستحب وقت کیا ہے؟ عشاء کی نماز کا مستحب وقت تہائی رات ہے، یعنی کہ آدھی رات سے پہلے پہلے عشاء کا مستحب وقت رہتا ہے۔ عشاء کی نماز تہائی رات میں پڑھ لینا چاہیے، یعنی کہ آدھی رات ہونے سے پہلے پہلے عشاء کی نماز کو پڑھنا مستحب ہے، اور آدھی رات کے بعد اگر عشاء کی نماز بلا عذر پڑھیں گے تو اس طرح پڑھنا عشاء کی نماز کا مکروہ ہے۔ عشاء کی نماز آدھی رات سے پہلے پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے، اور عشاء کی نماز اگر آدھی رات کے بعد پڑھیں گے بلا عذر، بغیر عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، اگر عشاء کی نماز ہم آدھی رات کے بعد پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح کرنا مکروہ ہوگا اور اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ عشاء کی نماز کا جو مستحب وقت ہے وہ آدھی رات سے پہلے پہلے ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ معلوم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا ایسا ہے ویسا ہے، تو یہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا کیا ہے۔ تو عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے، بلکہ نماز پڑھ کر سونا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی بیمار ہے، مریض ہے، اور یا کوئی تھکا ہوا ہے، سفر کر کے آیا ہے، وہ تھکا ہوا ہے اور تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے، یا بیمار ہے، مرض کی وجہ سے پریشان ہے، اور وہ سونا چاہتا ہے عشاء کی نماز سے پہلے، تو وہ سو سکتا ہے۔ اور اگر تندرست آدمی ہے اور وہ کسی سے کہہ کر سوئے کہ مجھے عشاء کی نماز کا جب وقت ہوگا اٹھا دینا، دوسرا آدمی اس کو اٹھانے کا وعدہ کر لے، تو پھر سو سکتا ہے۔ تو کیوں منع کیا گیا عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے؟ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اس لیے منع کیا گیا کیونکہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سونا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ سو گئے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ سے نماز نکل جائے۔ اور جب انسان سو جاتا ہے عام طور پر تو اس کو اٹھنے میں بہت
دشواری ہوتی ہے اور بہت ہی اس پر ایک بوجھ اس کی طبیعت پر پڑتا ہے اٹھتے ہوئے، اس لیے یہ کہا گیا کہ عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سونا چاہیے اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ہی سونا چاہیے۔ اب وطر کا وقت، وطر کا کیا وقت ہے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کے یعنی کہ فرضوں کے بعد وطر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور وطر کا مستحب وقت کیا ہے؟ وطر کا مستحب وقت ہے تہجد کا وقت، رات کا آخری حصہ۔ اگر کوئی آدمی تہجد میں نماز پڑھتا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے اور اس کی عادت ہے نماز پڑھنے کی تہجد کی، تو وہ وطر کو تہجد کے وقت پڑھے۔ اور اگر اس کی عادت نہیں ہے اور اس کو یہ گمان نہیں ہے اور کہ میں اٹھ جاؤں گا، یہ مکمل یقین نہیں ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی، عشاء کی نماز جب پڑھتا ہے تبھی وطر پڑھ لے۔ اور اگر کوئی آدمی تہجد کا عادی ہے، تہجد پڑھتا ہے اور اس کو یہ گمان ہے، کامل یقین ہے، پورا یقین ہے کہ ہاں میں تہجد کی نماز پڑھوں گا اور پڑھ سکتا ہوں، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تہجد جب پڑھے اسی وقت وطر کی نماز پڑھے، اس کے لیے مستحب وقت یہ ہے۔ لیکن اگر اس کو یقین نہیں ہے اور اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے اٹھنے پر، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہی وطر کی نماز پڑھ لے۔ یہ نماز کے اوقات تھے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی عمروں میں برکت پیدا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو صحت کاملہ دائمہ مستمر عطا فرمائے۔ اللہ پاک دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہ پاک اللہ کے نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں پیدا فرمائے۔ آپ حضرات نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ عمیر ناظمی آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ کی ویڈیو اور ہر ویڈیو دین کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، علماء اکرام کے بیانات کے بارے میں ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ اس لیے آپ حضرات ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔